بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے ایک عورت۔ میرے قبیلے میں ایک رسم پرانی ہے، گردن جو جھکائے وہی بیٹی سیانی ہے۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، اپنے خواب دل کے صندوق میں بند رکھتی ہیں، اور جو خواب پورا نہ ہو اس کو آنکھوں کے پانی میں بہا کر مسکرا دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ ایسے انسان کو اپنا ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں ہے یا جھونپڑی میں۔ روح میں بسا ہوا شخص دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ ایسی دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے بیچ راز تھی۔ لفظ دوپٹہ محض عزت کا لباس نہیں، بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ جب بھی میں محسوس کرتی ہوں تھکی ہوئی ہوں اس دنیا سے، میری واحد خواہش میں اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یا رب، میں جس بات کو لے کے بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے اور عدالت کو مقدمے کے لیے ثبوت جتنے مرضی دے دو ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں۔ آرزو یہی ہے تیرے ساتھ دیکھوں دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسا ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ایسے شخص سے ملایا ہے جس کی خواہش اب دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ پاؤں سے عورت کی محبت کی پہچان۔ جس عورت کے پاؤں کی بیچ والی انگلی بڑی ہو وہ شوہر پر حکمرانی کرتی ہے، جس عورت کے پاؤں کی بیچ والی انگلیاں چھوٹی ہوں وہ شوہر سے محبت کرتی ہے اور اس کے ماتحت رہتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کی پہلی 2 انگلیاں اور انگوٹھا برابر ہو وہ چلاک ہوتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔
ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلاتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے، ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔